السلام علیکم. ایک حقیقی رہنما بننا ایک دشوار راستہ ہے جس کے لیے واضح سوچ، بیدار دیانتداری اور بے مثال استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. تاریخ میں ایسے نادر افراد ہوتے ہیں جن کے الفاظ اور عمل ان کے کردار اور وژن پر کوئی شبہ نہیں چھوڑتے. محمد علی جناح، جو بعد میں قائد اعظم کے نام سے جانے گئے، ایسی ہی ایک رہنما کی روشن مثال ہے. ان کی جدوجہد، قربانیاں اور اصول محض باتیں نہیں بلکہ قیادت کا عملی مظاہرہ تھا. محمد علی جناح نے قائد اعظم کا خطاب اتفاقاً نہیں بلکہ مسلسل محنت اور لوگوں کی بے پناہ عزت اور اعتماد جیت کر حاصل کی. 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح نے اپنی پیشورانہ زندگی کا آغاز ایک شاندار وکیل کے طور پر کیا. ان کی شہرت کسی حادثے کی مرہون منت نہیں بلکہ سخت محنت، ایمانداری اور قانونی مہارت کا نتیجہ تھی. اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہی ان کا کردار واضح تھا. انہوں نے مالی مشکلات کے باوجود کبھی اپنے پیشورانہ اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا. ایک ایماندار وکیل کی حیثیت سے اصولوں پر سودے بازی نہ کرتے ہوئے نہ انہیں خریدا یا جھکایا جا سکا. لہذا ان کی عزت اپنے ساتھیوں اور معاشرے میں بڑھتی گئی. محمد علی جناح کا سیاست میں قدم رکھنا برطانوی راج کے تحت ہندوستانیوں کے لیے انصاف کے حصول کی خواہش سے متاثر تھا. یہاں تک کہ جب وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے تو ان کے متوازن خیالات اور سیاسی تدبر کی تعریف کی گئی. ان کی تقاریر میں ہمیشہ وضاحت اور شفافیت ہوتی تھی جن میں ابہام کی کوئی گنجائش نہ ہوتی. 1919 کے رولٹ ایکٹ
رول ٹیکس کے خلاف جناح کی مخالفت ان کی انصاف پسندی کی ایک روشن مثال ہے. اس ایکٹ کے تحت برطانوی حکومت لوگوں کو بغیر مقدمے چلائے قید کر سکتی تھی اور جناح نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. تاہم 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں جناح کے کردار کی حقیقی جھلک نظر آئی. فرقہ وارانہ تقسیم اور انتہائی پسندانہ نظریات کے عروج کے باوجود جناح نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا. گاندھی کی عدم تعاون تحریک کے بعد کانگریس سے ان کا استعفی اس بات کا ثبوت تھا کہ جناح جذباتی اور پرتشدد ذرائع کے بجائے آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے تھے. محمد علی جناح سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے قانونی اور جمہوری راستوں پر عمل پیرا رہے جو قانون کی حکمرانی کے لیے ان کی گہرے عزت کا مظہر تھا. 1930 کی دہائی کے وسط تک جناح مسلم کمیونٹی کے بلا شرکت غیر رہنما بن چکے تھے. تاہم قائد اعظم کا خطاب انہیں یکایک نہیں ملا. مسلمانوں کے حقوق کے حصول کے لیے ان کی انتھک محنت نے انہیں لاکھوں لوگوں کی عزت بخشی. 1940 کی لاہور قراردادس حوالے سے ایک اہم مثال ہے. 23 مارچ 1940 کو جناح نے منٹو پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت پیش کی. ان کے الفاظ واضح، ان کے دلائل منطقی اور ان کا
وژن متاثر کنتا ان کی طاقتور قیادت نے انہیں قائد اعظم یعنی عظیم رہنما کا خطاب دلایا. قائد اعظم کے کردار کا بار بار امتحان لیا گیا لیکن وہ کبھی نہ جھکے. 1946 کے کینبٹ مشن پلان میں ان کا کردار تاریخی اہمیت رکھتا ہے. شدید دباؤ کے باوجود جناح نے پاکستان کے مطالبے پر ثابت قدمی دکھائی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی شناخت کے تحفظ کا واحد قابل علم عمل حل ہے. مذاکرات کے دوران ان کا سکون اور حکمت عملی ان کی قیادت کی وہ خصوصیات تھیں جو اجتماعی بھلائی کو ذاتی خواہشات پر فوقیت دیتی تھی. جناح کی قیادت کی ایک اور نمایاں خصوصیت ان کی سادگی اور انکساری تھی. اپنی عظیم حیثیت کے باوجود انہوں نے ایسا طرز زندگی اپنایا جو انکساری کا مظہر تھا. 1947 میں تقسیم کے دوران جناح نے نجی طیارے کی بجائے کمرشل پرواز پر کراچی کا سفر کیا جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کو ذاتی آسائشوں پر ترجیح دیتے تھے. حتیٰ کہ پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر جناح نے گورنر ہاؤس میں رہنے کی بجائے ایک معمولی گھر کو ترجیح دی جو ان کے کردار اور عزم کا مظہر تھا. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے واضح طور پر کہا کہ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے اور پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اور برابری حاصل ہوگی. یہ تقریر پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین دستاویزات میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ایک ترقی پسند اور
شمولیت پر مبنی قوم کے لیے ان کے ویژن کی عکاسی کرتی ہے۔ قائد اعظم کے آخری سال صحت کی خرابی کے باوجود ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 1948 میں شدید بیمار ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کے لیے کام جاری رکھا۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے جناح نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو دوسرے نظاموں کی تقلید کرنے کی بجائے اسلامی اصولوں پر مبنی اپنا اقتصادی نظام تیار کرنا چاہیے۔ ان کی یہ تقریر ان کی دور اندیشی اور ایک مضبوط اور خود مختار قوم کی تعمیر کے لیے ان کی وابستگی کی عکاس تھی۔ محمد علی جناح کی زندگی دیانت، عزم اور ایثار کی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ چاہے وہ مخالفت کے سامنے ان کی ثابت قدمی ہو، آئینی ذرائع پر ان کا یقین، یا پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں ان کی بے مثال قیادت۔ جناح نے بارہا ثابت کیا کہ وہ قائد اعظم کہلانے کے مستحق تھے۔ ان کے الفاظ کی وضاحت اور کردار کی مضبوطی ان کے ارادوں اور اقدار کے بارے میں کوئی ابہام نہیں چھوڑتی۔ آج جب ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، قائد اعظم کی زندگی ایک رہنمائی کا مینار ہے۔ ان کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قیادت، قربانی، دیانت اور اپنے مقصد سے غیر متزلزل وابستگی کا تقاضا کرتی ہے۔ ایسے رہنما تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جناح کی میراث بے مثال ہے جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔